إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کے اندر دو محبت کرنے والے جن کا آپس میں نکاح کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہو تو ان کے لیے نکاح سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے دلوں میں ان کی محبت کو مزید بڑھا دے۔ ہر مرد کے دل کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے ایک عورت کی محبت رکھی ہوتی ہے اور ہر عورت کے دل کے اندر مرد کی محبت ہوتی ہے۔ تو اس محبت کو جائز محبت بنانے کے لیے اور جائز رشتے کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو منسلک کرنے کے لیے اسلام نے ایک بہترین طریقہ نکاح رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے یہ نکاح ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ سے قبل بھی انبیاء کی یہ سنت رہی ہے، اللہ کے بندوں کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ نکاح کیا کرتے تھے۔ اسلام کے اندر محبت کا نکاح کرنا، لو میرج کرنا یہ جائز ہے، یہ ناجائز عمل نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر کسی خاتون سے محبت کرتا ہے، کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس محبت کا اظہار اپنے گھرانے میں کرے، اپنے والد والدہ سے کرے، اپنے گھر والوں سے کرے، اور پھر گھر والوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس محبت کو لے کر اس لڑکی کے گھر پہنچے جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی اگر کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اس لڑکے کی محبت کا اظہار کرے، اور پھر تاکہ ان کی یہ محبت جائز محبت بن سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے ایک خاتون کے گھر رشتے کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم پڑی تو آپ نے مجھے فرمایا کہ اے مغیرہ، کیا تم نے اس کو نکاح سے پہلے دیکھا ہے؟ جس لڑکی کی طرف تم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کیا اس لڑکی کو تم نے دیکھ لیا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس لڑکی کو دیکھ لو۔ تو نکاح کرنے سے پہلے جس لڑکی کی طرف آپ نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں یا جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے اس لڑکی کو دیکھ لیں۔ اسلام نے اس معاملے میں آپ کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ یہ دیکھنا آپ دونوں کے دلوں کے اندر مزید ایک دوسرے کی محبت کو پیدا کرے گا، مزید ایک دوسرے کی محبت میں بڑھوتری ہوگی۔ نکاح سے پہلے یہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ لو میرج کرنا اسلام کے اندر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اسلام نے اس کو حرام کیا ہو، لیکن یہ لو میرج جائز طریقے سے ہو۔ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو وہ باقاعدہ طور پر شرعی تقاضوں کے مطابق اس لڑکی کا ہاتھ مانگے، اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرے اور اپنی محبت کو جائز محبت بنائے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے نکاح کرنا چاہے، اس سے محبت کرتی ہے، اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو پھر جائز طریقے سے شریعت نے جو طریقہ اس کے لیے رکھا ہے اس طریقے کو اپناتے ہوئے وہ اس کے ساتھ اپنا نکاح کرے اور اپنی محبت کو جائز محبت بنائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لو میرج کا طریقہ کچھ مختلف ہے، اور وہ جو مختلف طریقہ ہے وہ اسلام کے بالکل اپوزٹ ہے، اسلام کے منافی ہے۔ اسلام نے جو اصول مقرر کیا ہے کہ ایک لڑکی اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، کہ جس لڑکی کے نکاح کے اندر اس کا ولی رضامند نہیں ہے اس لڑکی کا نکاح درست نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان الفاظ کو بیان کیا، فنکاحھا باطل، اس عورت کا نکاح باطل ہے۔ وہ اگر کسی شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اس کے ساتھ اس کے بستر پر موجود ہے، تو وہ اس کے لیے زنا کاؤنٹ کیا جائے گا، وہ اس کا نکاح درست نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ جو نکاح اس نے بغیر ولی کے پڑھا، وہ نکاح جو بغیر ولی کی اجازت کے اس نے کیا کسی کے ساتھ، وہ نکاح درست نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ محبت کرتی ہے یا کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ محبت کرتا ہے اور نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے، اس لڑکے کو چاہیے، اس لڑکی کو چاہیے کہ اس ولی کو راضی کر لیں۔ وہ ولی کون ہے؟ لڑکی کا باپ، لڑکی کا دادا، لڑکی کا چچا، اس کا بھائی، یہ ددیالی رشتہ دار جو ہیں یہ اس کے ولی بن سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر یہ ظلم بھی ہے کہ ایک بچی اگر کسی جگہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی کو ناپسند کرتی ہے، لیکن زور زبردستی اس کا ولی اس کا نکاح کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پر ولی کو بھی اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے میرا نکاح میری اجازت کے بغیر ایسے شخص کے کر دیا ہے کہ جس شخص کو میں پسند نہیں کرتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بیان فرمایا کہ تم چاہو تو اس نکاح کو باقی رکھو اور چاہے تو اس
اس نکاح کو تم توڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا نکاح کو باقی رکھنے کا بھی اور نکاح کو توڑنے کا بھی۔ تو ایسا نکاح شرعاً درست نہیں ہے کہ جس میں لڑکی کی اجازت شامل نہ ہو، ولی زور زبردستی ظلم اور ستم کرتے اپنی بچی کا، اپنی بہن کا وہ نکاح کسی شخص سے کر دے جس کو وہ اپنا پسند کرتی ہو۔ تو نکاح کے لیے جو لازمی چیزیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ جہاں ولی کی اجازت ضروری ہے وہیں لڑکی کی اجازت بھی ضروری ہے کہ لڑکی بھی راضی ہونی چاہیے اس نکاح کے اوپر۔